من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی سی این پوڈ کاسٹ ود ریاض داودانی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اجداد پیغمبر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. مفصل ہم نے بیان سنا مولانا کا, اور اب جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پیغمبر اکرم کی ولادت اور اس کے بعد کے جو واقعات تھے اس کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے قبلہ سے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات قبلہ سے حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ولادت رسول خدا کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا واقعات پیش آئے. جیسے کہ آپ نے فرمایا پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جناب عبداللہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کچھ مخصوص واقعات ان کی ولادت کے موقع پر پیش آئے. رسول خدا جب اس دنیا میں تشریف لائے کیا کیا واقعات اس وقت پیش آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تاریخ کا وہ کردار ہے, یعنی پیغمبر کی ذات وہ کردار ہے کہ جس کا تذکرہ قدیم کتب کے اندر تو موجود ہے. ٹھیک ہے, جیسے خود قرآن کریم مختلف سوروں کے اندر اس انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ وہ اسمہ احمد, ایک نبی ایسا آئے گا کہ جس کا نام احمد ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ان کی کتابوں کے اندر بھی پیغمبر کا نام احمد تذکرہ ہے, محمد تذکرہ ہے. تو پیغمبر کا تذکرہ قدیم کتابوں کے اندر تو موجود ہے. بالکل. لہذا پیغمبر کے بارے میں مختلف پڑھنے والوں نے, مختلف کتابیں لکھنے والوں نے جو یہود و نصارہ و عیسائیوں سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ پیغمبر پیدا ہونے والے. صحیح. اور جب پیغمبر پیدا ہوئے تو اب لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس کی کچھ نشانیاں بنائیں کہ یہ واقعات ہوں گے, یہ واقعات ہوں گے. ان میں سے 2-3 واقعات جو تاریخ نے کوٹ کی ہیں, جو ہماری کتابوں کے اندر, جو برادران کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں, کہ تاکہ قصرہ مدائن کے اندر آج بھی اس کی باقیات باقی ہیں. صحیح. عراق کے شہر مدائن کے اندر باقاعدہ طور پر پورا ایک محل ہے جو گرا پڑا ہے, اور اس کی باقیات اور اس کے جس کو کہتے ہیں آثار ابھی بھی باقی ہیں. تاکہ قصرہ بادشاہ نوشیرواں ہوا کرتا تھا. جب پیغمبر کی ولادت, جس رات پیغمبر کی ولادت حضرت آمنہ کی وجود اقدس سے ہوئی, تو جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو 14 کے قریب پلرز جو تھے اس تاکہ قصرہ کے گر گئے. اور ایک دجلہ کے قریب ایک نہر تھی جو 1000 سال سے سوکھی ہوئی تھی, اس میں پانی بھر گیا, پانی بہنا شروع ہو گیا. زلزلے آئے, یہاں تک کہ جو ایگزسٹنگ ستارے آسمان کے اوپر تھے وہ ٹوٹ کر گرنے لگے, اور کچھ نئے ایسے ستارے آسمان پر نظر آئے لوگوں کو جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. یہ سب کے سب کس وقت ہوا؟ جب پیغمبر کی ولادت کے بعد. تو جب تاکہ قصرہ کے مینارے اور اس کے پلرز گرنا شروع ہوئے تو یہ پریشان ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کیا چیز ہوئی, ایسی کیا آفت آئی کہ یہ مینارے گر گئے, دجلہ کا پانی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا, اور جو سوکھی ہوئی نہریں تھیں وہ سیراب ہو گئیں, نئے نئے ستارے نظر آنے لگے. تو بادشاہ نوشیروان نے باقاعدہ طور پر کچھ ان لوگوں سے رابطہ کیا کہ جو قدیم زمانے کے اعتبار سے مختلف چیزوں کی پریڈکشن کیا کرتے تھے, اور باقاعدہ طور پر شام ایک سیتح کر کے غالباً نام لکھا ہے, یا ستیح کر کے ایک شخص کا نام لکھا ہے, جس کا وجود عجیب قسم کا تھا, ما فوق الفطرت, عجیب قسم کا کوئی شخص تھا کہ جس کے جسم کے اندر ہڈی نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن باتیں کیا کرتا تھا. شام اس نے اپنا نمائندہ بھیجا, اور باقاعدہ طور پر یہ پورے جو واقعات ہوئے تھے اس کو لکھ کر اپنے نمائندے کو بھیجا, اور کہا جا کے پوچھو کہ کیا ہوا. یہ جب اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہے, مرنے کے قریب ہے, بستر پر ہے. اور جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہانی ہے, یہ کیا ہوا, تو اس کا کہنا تھا کہ جو 14 مینارے گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و زن میں سے جو تمہاری حکومت ہے وہ اب 14 نمائندوں کے پاس باقی رہ گئی ہے, اس کے بعد تمہاری حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے. واہ. اور یہ سارے کے سارے واقعات انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو اس روئے زمین پر ایسا آ گیا ہے کہ جس کا بول بالا ہونے والا ہے, اور جس کو سب ماننے والے ہیں, جس کا سب احترام کرنے والے ہیں. تو یہ خود ختمی مرتبت کی ذات کے اعتبار سے واقعات جو تاریخ کے اندر درج ہوئے. اور پھر جو ایک واقعہ تاریخ نے لکھا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں, سورہ مبارکہ فیل کا نزول, اصحاب فیل, یہ جو پورا کا پورا واقعہ ہے کیونکہ پیغمبر کی ولادت ہے ایک عام الفیل, جس وقت وہ ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا, ابرہہ کا لشکر آیا, اور واصل جہنم ہوا. قرآن کریم میں سورہ فیل کے اندر پوری کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے. تو یہ سارے کے سارے واقعات پیغمبر کی ولادت والے سال کے واقعات ہیں. ولادت رسول خدا کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. اب جس طریقے سے آپ نے پہلی پوڈ کاسٹ کے اندر جناب ختمی مرتبت کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, ایک تو اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی,
رسالت کے اعلان رسالت کے بعد کی زندگی اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد کی زندگی. یہ بتائیے گا قبلہ کہ اعلان رسالت سے پہلے کی جو 40 سالہ زندگی ہے پیغمبر اکرم نے کس طرح سے گزاری؟ بہت اچھا سوال ہے اور اس میں بہت سارے پہلو پوشیدہ ہیں. صحیح. کہ پیغمبر کا یہ جو دور ہے یہ کن کن ہستیوں کے ساتھ گزرا اور کیسے گزرا. بالکل. تو اس میں کچھ باتیں غور طلب ہیں. پہلی بات کہ پیغمبر کو پالنے والے کون کون تھے یہ واضح ہے. ایک شخصیت حضرت عبد مطلب اور ایک شخصیت حضرت ابو طالب. پیغمبر کے بابا حضرت عبداللہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب پیغمبر کی ولادت ہوئی تو یہ جو وجود اقدس ہے یہ حضرت عبد مطلب نے اپنی آغوش میں رکھا اور اس کی پرورش کی. باقاعدہ طور پر پیغمبر کی حفاظت کرنا، پیغمبر کے لیے اہتمام کرنا. اور جب حضرت عبد مطلب نے ایک زندگی کا حصہ گزارا اور جب یہ دیکھا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو حضرت ابو طالب کو بلایا. اور یہ تاریخ کے جملے ہیں آن ریکارڈ کہ حضرت ابو طالب کو بلایا اور حضرت ابو طالب کو بلا کر وصیت کی کہ میں تمہیں اس بچے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ وہ ہے جو خیر خلق ہے، جو بہترین مخلوق خدا ہے، اس کی حفاظت کرنا. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس خداوند متعال نے وہ راز چھپائے ہوئے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ حضرت عبد مطلب نے حضرت ابو طالب سے کہا ہے. اور جب حضرت ابو طالب کی آغوش میں آئے ہیں تو اب وہ پیغمبر کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جس میں پیغمبر اپنے کردار سے بھی لوگوں کو بول رہے ہیں اور حضرت ابو طالب کا سپورٹ بھی ان کو بول رہا ہے. اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں پیغمبر نے مختلف قسم کے سفر کیے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ. پہلا مرحلہ یہ کہ پیغمبر نے اس 40 سال کے اندر جو کفار مکہ کے درمیان زندگی کو گزارا ہے وہ کیسے گزارا ہے. وہ ایسے گزارا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک واقعہ کافی ہے کہ لوگ پیغمبر کو کیا کہتے تھے. صادق اور امین. سچ بولنے والا ہے اور امانت دار ہے. لہٰذا اگر صداقت پیغمبر کی بات کریں تو جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے تو پیغمبر نے کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر مکہ والوں سے کیا کہا؟ یہی کہا کہ تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کہ ہم آپ کو صادق مانتے ہیں. کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر لشکر کشی کرنے والا ہے، یا تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا ہم مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں. پیغمبر نے کہا اگر مجھے سچا مانتے ہو اور میری باتوں کو مانتے ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول. لوگوں نے انکار کیا. تو اگر 40 سال کی زندگی کا خلاصہ اٹھا کر دیکھیں پیغمبر نے اپنا ایک تعارف جو مکے کے لوگوں کے درمیان کرایا ہے وہ کیا ہے؟ صادق اور امین. پھر اگر حضرت ابو طالب کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ وہ واقعات جو 40 سال کے اندر پیغمبر میں جو لوگوں نے دیکھا. حضرت ابو طالب مسلسل پیغمبر کو مختلف سفروں کے اندر لے کر گئے. حضرت عبد مطلب کی ایک وصیت جو حضرت ابو طالب کو تھی وہ یہ تھی کہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہودی جب بھی موقع پائیں گے اس پر حملہ کریں گے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر پیغمبر پر اٹیمپٹ بھی کی. اچھا. کہ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر ابو طالب کے گھر کے اندر ہیں، پیغمبر فلاں جگہ پر سوتے ہیں، یہ بستر پر اوڑھتے ہیں کمبل. تو حضرت ابو طالب نے باقاعدہ طور پر اپنے بچوں کو پیغمبر کی جگہ پر سلایا ہے. ابو طالب جو محسن اسلام ہیں ایسے نہیں ہیں. کبھی طالب کو سلایا ہے تو کبھی جعفر کو سلایا ہے تو کبھی امیر المومنین کو سلایا ہے. یہی سبب ہے کہ امیر المومنین، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امیر المومنین اس بستر پر سوئے کہ جس پر سونے کی عادت نہیں، ہمارا بستر چینج ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور امیر المومنین سکون کی نیند سوئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ یہ وہ بستر تھا جس پر پیغمبر اسلام کی جگہ حضرت ابو طالب امیر المومنین کو بارہا سلاتے رہے. تو پیغمبر کو جو حضرت ابو طالب کا جو سپورٹ ملا ہے، بہت سارے سفر کیے. مثلا شام کا ایک سفر کیا اور شام کے سفر کے درمیان ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ ایک درخت کے سائے میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو طالب مال لے کر گئے ہیں تجارت کا، اور کسی راہب نے دیکھا ہے اور حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا میرے ساتھ ہے. کہا تم اس بچے کے اندر کوئی خاص چیز دیکھتے ہو؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے اور انتہائی باعمل ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. کہا نہیں، میں اس کے چہرے پر نبوت کے آثار دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر آسمان سایہ فگن ہے. اتنا بڑا قافلہ ہے لیکن اس قافلے کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر آسمان نے سایہ کیا ہو. اس بچے کے اوپر آسمان سایہ فگن ہے. اور پھر اس راہب نے حضرت ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اسے یہودیوں کے شر سے بچانا. اور تاریخ کے کچھ سفر ایسے ہیں کہ جس میں حضرت ابو طالب نے اپنا سارا مال راستے کے اندر فروخت کیا ہے اور حضرت محمد پیغمبر اسلام کو لے کر دوبارہ مکے واپس لوٹ کر آئے ہیں کہ پیغمبر کی جان کو بچایا جا سکے. تو یہ 40 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں حضرت ابو طالب کا کنٹریبیوشن، حضرت عبد مطلب کا کنٹریبیوشن
اور خود پیغمبر کا ایک عملی کردار جو لوگوں کے سامنے رہا وہ کردار واضح ہے، صداقت و سچائی اور امانت داری کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. 40 سالہ زندگی اللہ کے رسول نے مکہ میں گزاری اعلان رسالت سے قبل، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اپنی پرسنالٹی اس طرح سے لوگوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے انہوں نے استوار کی، بنائی کہ لوگ انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. صادق یعنی سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے. بولا یہ بتائیے گا کہ اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کب کیا، اور اعلان رسالت کرنے کے بعد کیا ڈفرینس آیا ان کی زندگی کے اندر، اعلان رسالت کی زندگی یعنی رسالت کے اعلان سے پہلے کی جو زندگی تھی اور رسالت کے اعلان کے بعد کی جو زندگی تھی، اس کے اندر کیا ڈفرینس آیا، کیا مشکلات آئیں، اور کس طریقے سے انہوں نے رسول خدا نے اس تمام چیزوں کو ٹیکل کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ تو مکہ والوں کے درمیان کی ہے. بالکل. اس میں پیغمبر نے اپنا ایک کردار اسٹیبلش کیا کہ لوگ پیغمبر کی باتوں کو سنیں. جب پیغمبر 40 سال کے ہوئے تو پیغمبر ایک مرتبہ غار حرا پر گئے. غار حرا پر پہلی وحی آئی جو سورہ مبارکہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب پیغمبر واپس تشریف لے کر آئے گھر پر، اب یہاں پر ہمارے ڈفرینسز بہت سارے ہیں مکاتب کے اعتبار سے، مسالک کے اعتبار سے، کہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ جب ان پر وحی آئی تو پیغمبر کا سینہ پروردگار عالم نے اتنا کشادہ کیا ہوا تھا کہ اس کو وحی کے سمیٹنے کے قابل بنایا ہوا تھا. اس میں کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہوا. بالکل. کیونکہ قرآن پروردگار اس قلب پہ اتارے گا کہ جس کو پروردگار اس کے اتارنے کے قابل سمجھے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب پیغمبر تشریف لے کر آئے، اب یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر وحی آئی، پیغمبر بیمار پڑ گئے، پیغمبر سے برداشت نہیں ہوا اور پھر جبرائیل آئے اور آپریشن کیا. یہ ساری کی ساری باتیں مفروضات کی بنیاد پر ہیں. کسی لکھنے والے نے ضرور لکھا ہوگا لیکن ہماری کتابوں کے اندر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جب پیغمبر تشریف لے کر آئے اور حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے، اب جب پیغمبر داخل ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو پہلے ہی آپ کی معتقد تھی لیکن آج میں آپ کے پاس ایک خاص قسم کا نور ملاحظہ کر رہی ہوں. پیغمبر نے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے تھے. تو جبرائیل نے کہا، اور پھر حضرت خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تذکرہ مجھے بھی کیجیے، میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بیان کیجیے اور میں آپ کی صداقت اور تصدیق کروں. یہ خدیجہ طاہرہ کا کردار ہے. اسی لیے پیغمبر جب اپنی زندگی کے اندر یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے ذہنوں کے اندر واقعات ہوں گے، جب شہزادی نے گریہ کیا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے، اور کسی خاص مستور کا تذکرہ کر کے گریہ کیا تھا کہ میری ماں کے بارے میں یہ کہا جاتا، خدیجہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ اس وقت ایمان لے کر آئی جب سب تکذیب کر رہے تھے. اس نے اس وقت تصدیق کی کہ جب تک سب تکذیب کر رہے تھے. اس نے اس وقت مجھے اولاد دی کہ جب کسی نے اولاد نہیں دی تھی. تو پیغمبر تشریف لے کر آئے، حضرت خدیجہ سے گفتگو ہوئی اور یہ وحی کا سلسلہ اب جاری ہوا. اب پیغمبر نے اعلان کیا. اب یہ جو پیغمبر کی زندگی کا یہ فیز ہے، یہ بڑا مشکل ترین فیز ہے. اور مشکل فیز اس عنوان سے ہے کہ پہلے تو دعوت تبلیغ دینا، دعوت اسلام دینا، اس کے لیے کیا اہتمام کیا جائے، اور پھر دعوت اسلام دینے کے بعد جو کفار کا ریئیکشن ہے اس کو کس طریقے سے جو کاؤنٹر کیا جائے. صحیح. یہ خود ایک پورا کا پورا ایک جس کو کہتے ہیں موضوع ہے، اور اس پہ کئی اشرے پڑے جا سکتے ہیں. بالکل. کہ جب پیغمبر نے دعوت اسلام کے لیے ابتدا کی تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ ایک جو مقولہ ہے چیریٹی بگنس فرام ہوم. تو اب جو تبلیغ کا مرحلہ ہے وہ گھر سے ہوگا شروع. پیغمبر نے قریش کے جو اپنے رشتہ دار تھے انہیں بلایا. دار ارقم آج بھی کوہ صفا کے اوپر باقاعدہ طور پر اس جگہ کو عموماً لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر دار ارقم ہوا کرتا تھا. صحیح. ایک گیٹ ہوا کرتا تھا باب ارقم کے نام سے یا زید بن ارقم کے نام سے. پیغمبر نے وہاں پر جمع کیا اور وہ دعوت کی جس کو ہم اسلام کی ٹرمینالوجی میں دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، خاندان والوں کی دعوت. اور اس دعوت ذوالعشیرہ کے اندر پیغمبر نے پہلے 2 دن تک کھانا کھلایا ہے، تیسرے دن بھی کھانا کھلایا ہے، اور پھر اپنے مدعے پر آئے. اور پھر وہ تاریخ کی باتیں ہیں کہ جب پیغمبر نے بات کرنا شروع کی، ابو جہل کھڑا ہوا. حضرت ابو طالب نے ابو جہل کو بٹھا دیا، بات کرنے نہ دی، اور پھر کہا کہ ہے کون جو مجھے سپورٹ کرنے والا. تو اس وقت جو سپورٹ کرنے والی شخصیات تھی ان میں سب سے سر فہرست امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات تھی. تو ابتدا ایسے ہوئی. اور پھر جب لوگوں کو معلوم چلا کہ پیغمبر نے ایک نئے دین کے بارے میں کہا ہے اور اللہ کو ایک ماننے کے بارے میں کہا ہے، خود کو رسول کہلانے کے بارے میں کہا ہے، اب وہ مرحلہ شروع ہوا جو کفار کی طرف سے پیغمبر کی مقابلے پر سازشوں کی صورت میں ہوا. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہ دنیا کے ہر مقام پر ہوتا ہے. یعنی اگر میں
فرض کیجئے کہوں کہ کسی ایک نئی چیز کو کسی معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہوں اور میں کوئی ایک دعویٰ لے کر آؤں تو لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میرے دعوے کو سپوتیش کرنے کے لیے یا میرے دعوے کو گرانے کے لیے وہ میری مخالفت کے اندر مختلف چیزوں کو لے کر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مشہور کریں گے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, یہ ہے, فلانا ہے. کفار مکہ نے کیا کیا؟ دیکھیں 3 طرح کی جنٹریز ہوتی ہیں جن پر کام کیا جاتا ہے. پہلی جنٹری ہے مردوں کی جنٹری, دوسری جنٹری ہے خواتین کی جنٹری, اور تیسری جنٹری ہے بچوں کی جنٹری. یہ 3 ہی اہداف ہوتے ہیں جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر کسی نسل کی ماؤں کو تبدیل کر دیا جائے تو بچے تبدیل ہو جائے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. کسی نسل کی یوتھ کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ یوتھ بڑے ہو کر تبدیل ہو جایا کرتی ہے. بالکل. کسی نسل کے مردوں کو تبدیل کر دیا جائے تو چونکہ مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر تو وہ بھی پوری نسل کو تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل. تو ان تینوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا. اب ٹارگٹ کیسے کیا انہوں نے؟ پیغمبر کے جملوں کے اندر سچائی, پیغمبر کی زبان کی تاثیر, پیغمبر کے کردار کا بولنا. ان کو معلوم ہے کہ پیغمبر اگر کسی سے کچھ کہیں گے تو لوگوں پر اثر ہوگا. لہذا انہوں نے 3 چیزوں کو مشہور کیا, اور یہ قرآن کریم کی آیتوں کے اندر ساری کی ساری باتیں پوائنٹڈ ہیں کہ انہوں نے مردوں کے اندر جو ہے وہ پیغمبر کے بارے میں مشہور کیا کہ شاعر ہے, اس کو شاعری کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یعنی کوئی سنجیدہ بات نہیں کرتا, نعوذ باللہ من ذالک, شاعری بات کرتا ہے. لہذا مرد جو ہے وہ پیغمبر سے دور ہونا شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ تو شاعر ہے, تخیلات کی دنیا کے اندر رہتا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مستورات لیڈیز کے اعتبار سے مشہور کیا کیا؟ مشہور کیا کہ ساحر ہے, جادوگر ہے. خواتین تو ویسے ان باتوں کے اندر خواتین کا معاملہ تو بہرحال اسی حوالے سے خدا محفوظ رکھیے کہ انسان کسی اس طرح کی کسی آفت کے اندر مبتلا ہو جائے اور کسی گناہ کبیرہ کے اندر اس انداز سے مبتلا ہو جو پیغمبر کے زمانے کے لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت میں لا کر کیا, کہ پیغمبر کے بارے میں مشہور کیا کہ یہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں. عورتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے بارے میں مشہور کر دو, عورتیں دور ہو جائیں گی. صحیح. یعنی یہاں تک کہ واقعات لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سامان اٹھا کر جا رہی تھی, سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا, پیغمبر نے اسے دیکھا اور پیغمبر نے اس کا سامان اٹھایا, اس کے سامان کو اٹھا کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑا, اور جب گھر پہ چھوڑا پیغمبر نے, سامان اس کا رکھا, تو اس نے پیغمبر کو یہ دعا دی کہ خدا تجھے محمد سے محفوظ رکھے. اللہ اکبر. مکے کے اندر ایک ایسا جادوگر آیا ہے کہ جس کے جادو سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اور پیغمبر نے سر جھکا کر کہا ہے کہ اے مستور, اے بزرگ عورت, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں محمد سے دور ہو سکوں. کہ کیوں؟ کہ میں ہی محمد مصطفیٰ ہوں. اور جب پیغمبر نے تعارف کروایا تو اس نے ایک سوال کیا کہ تیرا دین تجھے یہی سکھاتا ہے؟ اور پیغمبر نے کہا میرا دین سکھاتا ہی یہی ہے. پیغمبر پر ایمان لے کر آئی. تو دوسری کیٹیگری مستورات کی. پہلی کیٹیگری مردوں کی, ان میں مشہور کیا شاعر ہے. مستورات میں مشہور کیا جادوگر ہے. بچوں کے درمیان مشہور کیا کہ مجنون ہے, دیوانہ ہے. کہ جب چھوٹے بچے کسی کو دیکھیں گے کہ دیوانہ ہے, عموماً کیا ہوتا ہے کسی دیوانے کو دیکھتے ہیں پتھر مارتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, اس کو تنگ پریشان کرتے ہیں. کہ پیغمبر کسی بھی اعتبار سے ان تینوں کیٹیگریز کے اندر کام نہ کر پائیں. لیکن اب یہ خدا کا اہتمام ہے کہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر کفار مکہ نے چاہا کہ پیغمبر کے لوگ قریب نہ آ سکیں. پروردگار عالم نے مردوں میں ابو طالب کو پیغمبر کے ساتھ کیا, خواتین کے اندر خدیجہ طاہرہ کو ساتھ میں کیا, اور بچوں کے اندر علی ابن ابی طالب کو ساتھ میں رکھا. کہ ہر ایک ایسا نگینہ ہے کہ اگر مردوں کی بات کرے تو ابو طالب جیسا زیرک انسان پورے کفار قریش کے اندر کوئی نہیں ہے. مستورات کی بات کرے تو ملکۃ العرب جیسی خاتون مکے کے اندر کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بچوں کی بات کرے تو علی ابن ابی طالب جیسی کوئی ہستی بچوں کے اندر موجود نہیں ہے. خدا نے اہتمام کیا کہ وہ جو مکر وہ کر رہے تھے اس مکر کو دور کیا جا سکے اور پیغمبر کی بات کی تاثیر ہو سکے. سبحان اللہ. جزاک اللہ قبلہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہماری اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوتا ہے. اگلی ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے. ہجرت کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے, معراج کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, جنگوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ ان تمام موضوعات کے اوپر روشنی ڈالیں گے قبلہ, اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.